نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 152 سورۃ الاعراف۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ۔ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کے رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، یعنی آخرت سے پہلے دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کا غضب اور ذلت ان کا مقدر ہوگا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، دے ماری گئی ان پر ذلت اور مسکنت اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ تو یہ جو بات کی اللہ نے کہ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ان قریب اللہ کا غضب ان پر برسے گا اور ذلت بھی ان کے نصیب میں ضرور آئے گی دنیا کی زندگی میں بھی۔ تو اللہ کا غضب کیسے بڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو مخلص مسلمان ہیں وہ اپنے قبیلے کے مشرکوں کو قتل کریں، یعنی قتل کی سزا جس طرح قتل تھی اسی طرح شرک کی سزا بھی ان کے ہاں قتل ہی تھی بنی اسرائیل کی شریعت کے اندر۔ اور جو ذلت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یہ بھی 100% بات پوری ہوئی۔ کتنی ہی قوموں کے ہاتھوں بنی اسرائیل پٹتے رہے، شکست کھاتے رہے، گھروں سے نکالے جاتے رہے۔ سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا ہے صحرائے طی میں پھرتے رہے، اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ مفترین ہونے کی وجہ سے۔ انہوں نے اللہ پر جھوٹ گھڑا، اس وجہ سے۔ ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور یہ فرمایا کہ قیامت تک ہر مفتری کی یہی سزا ہے، ہر مفتری کی یہی سزا ہے، کیونکہ کوئی بھی نئی چیز دین میں داخل کرنے والا مفتری ہوتا ہے۔ اور بدعت بدترین جھوٹ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ذمے لگایا جائے۔ خود سے کوئی عبادت کا طریقہ ایجاد کر لیں، خود سے کوئی ثواب اسائن کر دیں اور کہہ دیں یہ دین کا حصہ ہے، دراصل اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہے۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا، اس سے پتہ کیا چلا ہمیں؟ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن سے کہ ایمان بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ شرک ایسا ہی گناہ ہے، ایمان بچتا ہی نہیں ہے۔ توبہ کرنی ہے، پھر نئے سرے سے ایمان لانا ہے۔ ثم تابوا من بعدها وآمنوا، توبہ کریں اور پھر نئے سرے سے ایمان لا کے نئے سرے سے دین میں داخل ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی غفور اور رحیم ہے، ایمان والوں کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا اور آئندہ ان پر رحم کرے گا، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے گا، نیکیوں کا راستہ دکھائے گا۔ اور اگر توبہ کرنے کے بعد اگر عمل کی اصلاح نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے کہ توبہ سچی نہیں تھی، دکھاوا تھا صرف۔ اب ذکر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کا آ رہا ہے۔ کیا کیفیت ہے موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت؟ یاد ہے کسی کو آپ میں سے؟ جی، غضبان اور اسفہ، یہ دو کیفیات میں وہ مبتلا ہیں۔ شدید غصہ ہے اور انتہائی افسوس اور تعصب بھی ہے۔ اس کے بعد بھائی نے ٹھنڈا کیا، ان کی حکمت کی وجہ سے ان کا غصہ کول ڈاؤن ہو گیا۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ یہ اتنا خوبصورت یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انداز اختیار کیا ہے، لیکن ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہونا چاہیے تھا دراصل وَلَمَّا سَكَنَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، سکانہ کا لفظ آنا چاہیے تھا،
کہ جب ہم اس کا ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں نا کہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا, تھم گیا غصہ, رائٹ. یہاں کیا کہا؟ سکت. سکت کس کو کہتے ہیں؟ چپ ہو جانے کو, کہ جب غصہ چپ ہو گیا. تو یعنی غصے کو ایک طرح سے لگتا ہے کوئی جاندار بنا کر پیش کیا ہے قرآن نے, جیسے لگتا ہے جیسے کہ کوئی ایک لیونگ تھنگ تھا غصہ, جو موسیٰ علیہ السلام کو بھڑکا رہا تھا اور ان کو بولنے پر مجبور کر رہا تھا. اور یہ غصہ ایسا ہی مانسٹر ہوتا ہے, انسان کو ٹیک اوور کر لیتا ہے. ہم اپنی مرضی سے نہیں بول رہے ہوتے, غصہ بلوا رہا ہوتا ہے. اور کسی نے کہا ہے کہ غصے میں انسان ایسی بہترین تقریر کرتا ہے جس پر زندگی بھر پچھتاتا رہتا ہے. کہاں سے وہ الفاظ آ جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں واہ بھائی کیا اچھا میں تو بولتی ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ میں نہیں بول رہی, وہ غصہ بول رہا ہوتا ہے. اور پھر انسان اس قدر افسوس کرتا ہے, اور وہ جو بعض دفعہ غصے میں جو الفاظ بولے جاتے ہیں, جو ان کا ڈیمیج ہوتا ہے, اس کی زندگی بھر بعض دفعہ تلافی نہیں ہو پاتی. لیکن آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ لیے تھے. نعوذ باللہ کوئی گالم, کوئی گلوچ, کوئی الزام تراشیاں, کوئی بددعائیں, یہ ان کے منہ سے نہیں نکلا تھا. بہرحال اللہ کے رسول تھے, ایسے غصے سے بے قابو نہیں ہو سکتے تھے جیسے کہ عام انسان بے قابو ہو جاتے ہیں. تو لگتا ہے کہ غصہ خاموش ہو گیا. سکت عن موسیٰ غضب, جب غصہ خاموش ہوا تو موسیٰ علیہ السلام بھی خاموش ہو گئے. اور پھر خیال آیا ہوگا وہ کدھر ہیں, وہ الواح کدھر ہیں. اتنا پیار آتا ہے اور اتنا ترس بھی آتا ہے, رحم بھی آتا ہے, اور دل بھی دکھتا ہے کہ کیا خزانہ لے کر آئے تھے. قوم کی حالت دیکھ کر کیا دل دکھا ہوگا, کیسے اٹھا کر وہ ساری لوحیں ایک طرف رکھی ہوں گی. پھر غصہ ٹھنڈا ہوا تو دیکھا ہوگا کہاں ہیں, پھر دیکھا اچھا وہ رکھی ہیں وہاں پر. پھر گئے ہوں گے اخذ الالواح, پھر انہوں نے وہ ساری لوحیں اٹھائیں. تو غصہ جو ہے ٹھنڈا کرنے کے بعد انہوں نے ان کو اٹھا لیا. چپ ہوئی ہوں گی. یہ ٹوٹنے کا جو ذکر ہم نے کیا تھا, مراد یہ نہیں کہ بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں اور پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا کہ اس پہ لکھا کیا ہے, لیکن ہلکی پھلکی یہاں سے کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ڈیمیج ہو گئی ہوں گی, لیکن تعلیمات محفوظ تھیں. تو انتہائی جذباتی بحران سے انسان جب گزر رہا ہوتا ہے تو پھر اللہ کے کلام کو ایسی حالت میں نہیں پڑھنا چاہیے, اس کی طرف رجحان بھی نہیں ہوتا. اچھا کیا تھا ان کے اندر؟ وفی نسختها هدى ورحمة للذین هم لربهم يرهبون, اس کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. فی نسختها, نسخ ینسخ, فتح یفتح کا ایک مطلب ہوتا ہے لکھنا, ایک مطلب ہوتا ہے کاپی کرنا. تو الواح کو نسخہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ وہ لوح محفوظ سے کاپی کی گئی تھیں. تو اس میں کیا کیا تھا؟ ہدایت تھی, گمراہی سے نکلنے کی ہدایت تھی, اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی تھی, عذاب سے بچنے کا طریقہ تھا. سب کے لیے نہیں, ایک خاص کیٹیگری کے لیے, خاص کیٹیگری کے لیے ہدایت, خاص کیٹیگری کے لیے رحمت. اور وہ کیا کیٹیگری ہے؟ ہم لربہم یرہبون, جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ریاکاری کرنے والوں کے لیے, شرک کرنے والوں کے لیے, اللہ سے بے خوف لوگوں کے لیے نہ ہدایت نہ رحمت. اب کیا ہوا؟ اب تھوڑا سا ٹائم گیپ ہے اس کے اندر. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا, موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا. کس کے لیے؟ لِمِيقَاتِنَا, ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہونے کے لیے. اس کے بارے میں تفاصیل تو ہم کو نہیں ملتی, لیکن یہ اسرائیلی روایات ہی سے کچھ مفسرین نے ڈیٹیلز لکھی ہیں. کتنے قبیلے تھے بنی اسرائیل کے؟ 12 تھے. 12 قبیلوں میں سے اگر 2 لوگ لیں گے تو کتنے بنیں گے جی؟ 12 قبیلوں میں سے اگر 2 لوں گے تو اچھا, اور اگر ان کو 70 چاہیے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کتنا لکھا ہے فگر؟ 70. تو اگر 70 لوگ لینے ہیں اور 12 قبیلے ہیں تو کتنے ہوں گے ایک ایک سے؟ 6 انہوں نے ہر قبیلے سے. یہ تفاصیل ان کی اپنی اسرائیلی روایات کے اندر ہیں. ہر قبیلے سے 6 لیے تو 72 ہو گئے نا پھر یہ. تو پھر اس میں 2 لوگ تھے, انہوں نے ریکویسٹ کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ اگر 2 والنٹیئرز ہیں جو ڈراپ آؤٹ کر جائیں تو پھر ان کو بھی جانے والوں کے برابر ہی ثواب ملے گا.
تو پھر روایات میں آتا ہے کہ یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا، ہم نے پہلے بھی سورہ مائدہ میں یاد ان کا ذکر پڑھا تھا کہ دو تھے جنہوں نے کہا تھا بنی اسرائیل سے کہ داخل ہو جاؤ تم اس سرزمین کے اندر، ایک دفعہ داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی کامیاب ہوگے. تو یہ دو تھے جو کالب اور یوشع بن نون تھے، یہ فوراً مان گئے. تو اب 70 لوگ ہیں، 70 یعنی کہ ہر قبیلے سے آپ نے سلیکٹ کیے لوگ. پھر ان کو یہ حکم دیا کہ روزہ رکھیں اور پاک صاف رہیں اور اپنے کپڑے پاک رکھیں. پھر ان کو لے کر میقات پر گئے. فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اب جب وہ میقات پر گئے یعنی ملاقات کے لیے کہاں گئے؟ طور کے اوپر. تو وہاں پر ایک رجفہ نے، زلزلے نے، کپ کپی نے ان کو پکڑ لیا. اچھا، اب یہ زلزلہ کیوں آیا، یہ کپ کپی کیوں آئی؟ اس کی دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں. ایک یہ کہ اجتماعی گناہ جو بچڑے کی پرستش کی شکل میں کیا تھا، اس کی اجتماعی توبہ کے لیے 70 گئے تھے کہ اللہ کے آگے ہم حاضر ہوں اور ہم توبہ کریں. اور اللہ نے پھر اپنا جلال ظاہر کیا اس رجفہ کے ذریعے سے، اور لیڈرز کو یاد دہانی کرا دی کہ جس رب سے ان کا معاملہ ہو رہا ہے وہ کتنی قوت والا ہے. بالکل جیسے ہم نے پڑھا ہے نا کہ اللہ نے رفعنا فوقہم الطور، اللہ نے ان کے سروں پر طور کو بلند کر دیا تھا. کیوں بلند کیا تھا؟ اپنی قدرت، اپنا جلال، اپنی طاقت کا ڈسپلے کرنے کے لیے. تو یہ رجفہ بھی دراصل ان کو امپریس کرنے کے لیے، مرعوب کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، ان کے دل میں رہب پیدا کرنے کے لیے آیا تھا، اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے آیا تھا کہ یہ اللہ کا اس وقت اس خوف کو محسوس کریں اور پھر جا کے اس کو ٹرانسفر کریں اپنی قوم کے لوگوں میں، اپنے قبیلے کے لوگوں میں. پھر دوسرا اس کا ایک ریزن یہ بتایا جاتا ہے کہ سورہ بقرہ آیت 55 میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر طور پہ گئے. اور یہ ڈیٹیلز جو آتی ہیں کہ طور پر کیا ہوا قرآن میں تو نہیں آتی، تورات ہی میں ان کی ڈیٹیلز آتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے طور پہ گئے، اور جو طور کی چوٹی تھی، جو پیک تھی، وہ بادلوں میں ڈھکی ہوئی تھی، نظر نہیں آ رہی تھی چوٹی اس کی. موسیٰ علیہ السلام اس میں داخل ہو گئے اور 70 لوگوں سے کہا کہ میں آگے جا رہا ہوں، اور پھر وہ بادل میں داخل ہوئے، سجدے میں گر گئے. اور انہوں نے، جو 70 لوگ تھے، انہوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کر رہے. انہوں نے سنی، آواز سنی، بادل چھٹ گئے، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. تو موسیٰ علیہ السلام سے کچھ ان میں سے سردار جو 70 لوگ تھے، ان میں سے کچھ کہنے لگے کہ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، موسیٰ ہرگز ہم تمہاری بات کی تصدیق نہیں کریں گے کہ اللہ تم سے بات کر رہا تھا جب تک ہم خود بھی اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں. آواز تو ہم نے سنی، ہم تو سر کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. تو پھر کیا ہوا تھا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ایک بجلی کی کڑک نے ان کو آ لیا تھا. اچھا، اب یہ روایات بھی سب بنی اسرائیل ہی سے ملتی ہیں کہ جب وہ کڑک آئی، جس کو یہاں رجفہ کہا ہے نا، وہاں صاعقہ کہا، جب یہ کڑک یا یہ بجلی کی کڑک یا صاعقہ یا یہ رجفہ آیا تو 70 کے 70 مر گئے. لیکن ایسی بات انہوں نے کہی تھی نا، اتنی بڑی بات کہی تھی کہ ہم سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، سارے مر گئے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ کچھ لوگوں کی حماقت کی سزا تو ساروں کو تو مت دے. اور یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو پریشانی لاحق ہو گئی کہ اگر یہ مر گئے 70 کے 70 تو بنی اسرائیل تو میری جان کو آ جائیں گے کہ تم ان کو لے گئے اور پتہ نہیں کہاں لے جا کر تم نے ان ساروں کو قتل کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان 70 کے 70 کو دوبارہ زندہ کیا. اور سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہے آیت 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر دوبارہ ہم نے زندہ کیا تم کو تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. تو یہ رجفے کا معاملہ تھا. اور جب یہ رجفہ آیا، زلزلہ آیا، قال ربی، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے رب لو شئت اہلکتہم من قبل و ایائی، اگر تو چاہتا تو پہلے ان کو اور مجھ کو ہلاک کر سکتا تھا. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا آپ اس قصور میں جو ہم سے چند نادانوں نے کیا تھا، کیا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟
اب موسیٰ علیہ السلام گڑ گڑا رہے ہیں اللہ کے آگے کہ اللہ رحم فرما. پھر کہا ان ہی الا فتنتک، یہ تو اللہ تیری ڈالی ہوئی ایک آزمائش ہے کہ شرک تو ہم میں سے کچھ بے وقوفوں نے کیا تھا، اللہ تو ہم کو تو سب کو تو سزا نہیں دے گا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا کہ یہ تو اللہ تیری طرف سے آزمائش آئی ہے، اور اللہ کی ڈالی ہوئی آزمائش میں کامیاب ہونا اللہ کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں. بعض لوگ اس آزمائش میں دین کھو بیٹھتے ہیں. تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، جس کے ذریعے سے اللہ، یعنی کہ یہ تیری طرف سے آزمائش ہے جس کے ذریعے سے اللہ جس کو تو چاہتا ہے گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. آزمائشیں آتی ہیں، بعض لوگ دین چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں بعض اور پختہ ہو جاتے ہیں اور پکے ہو جاتے ہیں. اللہ کی مدد سے انت ولینا، اللہ تو ہمارا ولی ہے. اور ولی جو ہوتا ہے، جو قریبی دوست ہوتا ہے، جو مددگار ہوتا ہے، اسے دو توقعات ہوتی ہیں. ایک توقع یہ ہوتی ہے کہ نقصان دور کر دے وہ. تو کہا فاغفر لنا، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اللہ اس کو تو ہم سے دور کر دے. اور ولی سے توقع ہوتی ہے کہ وہ نفع پہنچائے گا، نقصان دور کرے گا اور نفع دے گا. تو نقصان دور کرنے کا ذکر تو فاغفر لنا میں آ گیا، اور نفع کا ذکر آگے آ رہا ہے ورحمنا، اور اللہ تو رحم فرما ہم پر. دین اور دنیا کی بھلائیاں اللہ تو ہی دے سکتا ہے. وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، اور تو سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے مزید دعا کر رہے ہیں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائیاں لکھ دے. وَفِي الْآخِرَةِ، اور اللہ آخرت کی بھلائیاں بھی لکھ دے. ایسی ملتی جلتی دعا کوئی یاد ہے آپ کو؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو یہی دعا اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے بھی مانگی تھی. اور پھر فرمایا انا ہدنا الیک، ہم نے تو اللہ تیری ہی طرف رجوع کیا. یہ جو فعل آ رہا ہے نا ہدنا، ہم نے تیری طرف رجوع کیا. بعض لوگ کہتے ہیں اس وجہ سے یہود کو یہود کہا جاتا ہے، اس ہدنا کی وجہ سے. یہود کون ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، یہ ان کے دراصل نام کا مطلب ہے. تو انہوں نے دنیا کی بھلائیاں مانگی اور آخرت کی بھلائیاں مانگی، اور ہر نبی نے اپنی امت کے لیے اسی طرح کی دعائیں کی. اور ہمیں بھی یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے. کمپریہنسو دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو جب یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال عذاب اصیب بہ من اشاء، اللہ نے فرمایا سزا تو میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں. ورحمتی وسعت کل شیء، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. دنیا میں تو اللہ کا عذاب کبھی کبھی نظر آتا ہے، اور رحمت لامحدود ہے. اس کے بارے میں ہم بھی کئی دفعہ بات کر چکے. لیکن دیکھیں یہ ہمیشہ سے لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہی رہا کہ اللہ نے نعمتیں زیادہ دی ہیں، مشکلات کم. آج کل کیا ہے بتائیں؟ آج کل کیا ہے؟ آج کل لگتا ہے کہ ہر شخص سفر کر رہا ہے، چند ہیں جو کہ محفوظ ہیں. اس کے پیچھے ریزنز ہیں بہت سارے. یہ جو میڈیا کا ہم عروج دیکھ رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ایک جو رول ادا کیا ہے انسان کو پریشان کرنے میں اور ایک ڈومس ڈے سینیریو پینٹ کرنے میں، وہ دراصل میڈیا کا بہت بڑا اس کے اندر ہاتھ ہے. یہ جو ہم ہیپینس کی وقتاً فوقتاً بات کرتے رہتے ہیں، کہ ایک سروے کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے جا کر نیوز پیپرز، کوئی خاص نیوز پیپر تھا، اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک کالم میں یہ لکھا کروں کہ دنیا میں کیا کیا اچھا ہو رہا ہے، کون کون خیریت سے ہے، کتنے لوگ خوش ہیں. تو بڑے ریلکٹنٹلی وہ مان گئے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر بعد میں انہوں نے اپنے کمٹمنٹ سے منہ پھیر لیا. انہوں نے کہا کہ ہم ایسی باتیں لکھیں گے تو اخبار خریدے گا کون؟ امیجن کریں اخبار میں لکھا ہوا ہے آج ساری خیریت رہی، بریکنگ نیوز، سب خیریت سے. آج ہم کیا آپ کو کیا لگا سن کر؟ ہم نے کہا لو یہ کون سی بات ہوئی؟ ہم تو وہ کبھی اس نیوز پیپر کو پڑھیں گے ہی نہیں. 2 نیوز پیپرز ہیں،
ٹھیک ہے, ایک نیوز پیپر العلم نکال رہا ہے کہ الحمدللہ اتنے اسٹوڈنٹ قرآن پڑھ رہے ہیں, محبت کی باتیں ہم کر رہے ہیں, دل ہمارے جڑے ہوئے ہیں آپس میں. آج تو ہم نے سموسہ کھایا, آج تو نہیں کھایا, جس دن بھی کھایا ہم اسی دن خبر نکالیں گے جس دن سموسہ آپ کو دیں گے. ہمیں تو یوں بڑا مزہ آیا. ایک اخبار نکل رہا ہے, بریکنگ نیوز, فلاں جگہ اتنے قتل ہو گئے, اتنے لوگوں کی عزتیں لٹ گئیں, اتنے لوگ جو ہیں ان کو ہائی وے رابرز نے یہ کر دیا, اور لوگ فاقے کر رہے ہیں, اور لوگ رو رہے ہیں, فلاں کا بچہ مر گیا اور فلاں کا باپ مر گیا. انٹرسٹ کہاں جائے گا؟ العلم کے اخبار کی طرف تو نہیں جانے والا. لوگ کہیں گے یہ کیا باتیں, ادھر انٹرسٹ جائے گا. تو یہ نا ہائپر کر دیا ہے لوگوں کو, لگتا ہے کہ صرف عذاب ہے زندگی, صرف مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں. حالانکہ زیادہ لوگوں کی آنکھیں ہیں اور کم لوگ اندھے ہیں, زیادہ لوگوں کا دماغ ٹھیک ہے, کم لوگوں کا خراب ہے. زیادہ کا پیٹ بھرا ہوا ہے, چاہے دال روٹی سے بھرا ہو, چاہے چٹنی روٹی سے. ہم کوالٹی کی بات نہیں کر رہے, کس کوالٹی کا کھانا ہے, لیکن پیٹ میں کھانا ہے. زیادہ لوگوں کے پاس کھانا ہے, کم لوگ بھوکے ہیں. اور ہم کچھ بھی سمجھتے رہیں, یہ حقیقت ہے کہ جتنی پرامن دنیا آج ہے اتنی کبھی بھی نہیں تھی. جتنی کم جنگیں آج ہیں اتنی کبھی بھی نہیں تھیں. جتنا سستا وافر کھانا آج ہے اتنا کبھی بھی نہیں تھا. جتنی پر اثر دوائیں آج ہیں, جیسے بیماریوں کا آج علاج ہو رہا ہے, جیسے آج صحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذرائع مہیا فرما دیے ہیں, پہلے کبھی بھی نہیں تھے. لیکن لگتا ایسا ہے کیا ہم کو؟ ہمیں تو اس کا اپوزٹ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غصے نے, اللہ کے عذاب میں سب کو گھیرا ہوا ہے, اور رحمت تو کہیں کہیں ظاہر ہو جاتی ہے, جسٹ ایز اے وزٹنگ پروفیسر. نعوذ باللہ. نہیں, اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. اللہ کی رحمت وسیع ہے, اور مشکلات تو کبھی کبھی آتی ہیں. اپنی زندگی کو دیکھ لینا, الحمدللہ پورا ہفتہ گزرا کہ نہیں گزرا امن سے, صحت مند ہیں, زندہ ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, الحمدللہ ہنس رہے ہیں, بول رہے ہیں. کبھی کبھار کوئی غم پڑتا ہے انسان کے اوپر, لیکن انسان کو اتنا زیادہ حساس بنا دیا کہ اگر کبھی ہفتے میں ایک دن ایک بات کوئی بری لگ گئی ہے, پورے ہفتے اس کا اثر تو محسوس کرتے رہنا. اپنی ذات کے بارے میں اتنا سینسیٹیو کر دیا ہے. کوئی غم مت بھولنا, کسی کا برا کیا نہیں بھولنا, اور 10 اچھائیاں کی ہوں تو یاد مت رکھنا. فار ایگزامپل ماں باپ, کیا ماں باپ نے خیال کیا, پالا پوسا, کیا کچھ تمہارے لیے نہیں کیا, کبھی غلط بات پہ بلا وجہ ڈانٹ دیا, اس کو مت بھولنا. تم اسی کا ٹراما ہے کہ تم آج فیل ہو گئے ہو. یہ ہے نا آج. تو یہ ایک نئی چیز ہے جو دنیا میں آئی ہے. اب تک لوگ شکر گزار زیادہ تھے اور شکوہ کم کیا کرتے تھے. اب سوائے شکوے کے ہمیں کچھ سنائی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کا عذاب, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی غصے کا اظہار یا کوئی آزمائش کبھی کبھی آتی ہے, اور زیادہ تر تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے. لا محدود رحمت اللہ کی ہمیں محسوس ہوتی ہے. دنیا کو دیکھیں کتنی حسین اللہ نے دنیا بنائی ہے. جانوروں کو دیکھیں کیسے اللہ کی رحمت برس رہی ہے, کیسے پھول روز کھل رہے ہیں. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ بارش برس رہی ہے. اللہ کا احسان ہے کہ سمندروں میں پانی ہے, سروں کے اوپر ہمارے بادل ہیں, ہوا چل رہی ہے, موسم آ رہے ہیں, رشتہ دار موجود ہیں اللہ کے فضل سے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت ہم کو دی ہے. گناہ کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میں معاف کروں گا, نیکی تمہاری فوراً لکھوں گا, اور گناہ کے بعد مہلت دوں گا. کتنی اللہ کی رحمتیں ہیں ہمارے اوپر الحمدللہ. تو محدود تو ہے ہی نہیں, لا محدود ہے. اور اللہ کی رحمت میں سب کو شامل کرنے کی دعا کرنی چاہیے مجھے اور آپ کو, کہ اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمت کر. مومن بد دعا دینے والا نہیں ہوتا کہ بات بات منہ سے بد دعائیں نکل رہی ہیں, دنیا بھر کو بد دعا دیتے پھر رہے ہیں. اور نہ یہ مجھ کو اور آپ کو زیب دیتا ہے کہ ہم ہر چیز کو عذاب کا نام دے دیں, کہ اس پر عذاب آ گیا, اس پر عذاب آ گیا, اس کے کرتوتوں کا انجام اس کے سامنے آ گیا. نہیں, اللہ کی رحمت بہت ہے, اللہ سب پہ رحم کرے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, ایک بدو آیا اور کہنے لگا اللہ مجھ پر رحم کر اور محمد پر رحم کر, اور کسی پہ رحم نہ کر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, آپ تو ظاہر جواب نہیں دے سکتے تھے اس کو. سلام پھر کر آپ نے اس سے کہا لقد حجرت واسعا, تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو محدود کر دیا, کہ اللہ مجھ پہ رحم کر, محمد پہ رحم کر, اور کسی پہ رحم مت کر. اتنی اللہ کی رحمت کو تم نے کیوں محدود کیا؟ اور اللہ نے کئی جگہ قرآن میں یہ بات فرمائی ہے
کہ اگر اللہ نافرمانی اور کفر کی وجہ سے لوگوں کو دنیا میں پکڑتا تو ایک جاندار کو جیتا نہ چھوڑتا دنیا پر. تو دنیا کا کارخانہ رحمت کے اصول پہ چل رہا ہے، اور لیکن آخرت کا معاملہ مختلف ہے. آخرت میں اللہ کی رحمت مومنوں کے ساتھ مخصوص ہوگی جو نیک اعمال کریں گے. تو فرمایا وہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. اچھا آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور میں ان لوگوں کے حق میں اس کو لکھ دوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی، یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اور سورہ مائدہ میں بھی ملتا جلتا مضمون ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کی خصوصی رحمت جو آخرت میں ہوگی وہ ایمان لانے والوں کے لیے مخصوص ہوگی. اچھا اب آگے بھی کیا فرمایا؟ الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر ان کو اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی رحمت کا ذکر فرمایا جو آخرت میں ہوگی. کن پر ہوگی؟ محدود ہو گئی ہے، صرف نبی امی پر ایمان لانے والوں پر اللہ کی رحمت ہوگی. اور یہاں سے اب آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات گنوائی جا رہی ہیں. نمبر 1 امی ہوں گے، ان لیٹرڈ. یہ بہت بڑی خوبی، نبی یہ امی، بڑے سے بڑا شاعر، بڑے سے بڑا خطیب، بڑے سے بڑا آتھر رائٹر سالوں سال تک صرف حافظے کی بنا پر، حافظے کی بنیاد پر اپنا کلام اس طرح نہیں سنا سکتا کہ اس میں ایک شوشے کی تبدیلی بھی نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لکھا، نہ اس کی ریہرسل کری، نہ کوئی ایڈیٹنگ ہوئی، نہ کمی بیشی ہوئی. حرف بحرف پہلی دفعہ تازہ بتازہ جیسا آپ نے پڑھا، زندگی بھر آپ اس کو ویسے ہی پڑھتے گئے. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام سنایا کرتے تھے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب سنا ہوتا تھا اس کو؟ ایگزیکٹلی اسی وقت، فریش. یہ نہیں کہ پہلے سے آپ کو سنایا ہوتا، اس کے بعد پھر آپ اس کو حفظ کرتے اور پھر آپ آ کے لوگوں کو بتاتے. جیسے آپ سنتے تھے تازہ و تازہ آپ لوگوں کو وہ سنا دیا کرتے تھے، اور ایک شوشے کی تبدیلی کبھی بھی اس کے اندر نہ ہوئی. تو وہ نبی امی ہیں. یہ بہت بڑا آپ کا معجزہ ہے کہ ایک امی نے یہ کلام پیش کیا. ظاہر اس کا اپنا کلام ہو نہیں سکتا تھا یہ. پھر دوسرا کیا بتایا؟ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ پائیں گے اس نبی کے ذکر کو کہاں لکھا ہوا پائیں گے؟ تورات میں اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے. تورات جو بنی اسرائیل کے پاس تھی اس میں لکھا ہوا تھا آپ کا ذکر. اگر آپ کا ذکر تورات میں موجود نہ ہوتا، آپ کے خیال میں یہودی بخشتے؟ بنی اسرائیل کے علماء بخشتے؟ ہرگز نہ بخشتے. کسی یہودی علماء نے، کسی یہودی عالم نے یہ نہیں کہا کہ قرآن غلط کہہ رہا ہے. ہرگز بھی کوئی ذکر نہیں ہے ہماری کتاب میں تو ان کا. اب انہوں نے سارا ذکر نکال دیا. موجودہ تورات میں کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی علامت، کوئی نشانی موجود نہیں ہے. اچھا یہ بات مجھے بتائیں کس وقت کی جا رہی ہے کہ اس کا وہ لکھا ہوا پائیں گے کس میں؟ تورات میں. یہ کس سے خطاب ہے اس وقت؟ بنی اسرائیل سے. موسیٰ علیہ السلام ہے نا اللہ کے رسول. کیا عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں؟ ابھی نہیں آئے. کب آئیں گے؟ مستقبل میں. کیا انجیل نازل ہو گئی ہے؟ ابھی انجیل نازل نہیں ہوئی. اللہ نے یہ ڈبل بشارت دی ہے، ڈبل پیشن گوئی کہ تورات میں بھی ان کا ذکر ہے اور آگے انجیل اللہ نازل فرمائے گا اس میں بھی ذکر آئے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کا نام موجود ہوگا، اسمہ احمد. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بتایا تھا اپنی قوم کو، ہم سورہ صف میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام ہوگا احمد. نام بتا کر گئے تھے. اس سے بڑی نشانی مجھے بتائیں اور کیا ہوگی؟ تو انجیل ابھی نازل نہیں ہوئی تھی تو انجیل کی بھی پیشن گوئی کی کہ اس میں بھی آپ کی نبوت کے دلائل موجود ہوں گے. ڈبل پیشن گوئی. کام کیا ہوگا؟
یامرہم بالمعروف، ان کو حکم دیں گے معروف کا. اس کو کہتے ہیں وظیفہ رسالت. وظیفہ زوئے، جو اردو میں زوئے ہم کہتے ہیں نا، یہ ہے وظیفہ رسالت. یہ ہے وہ کام جو انبیاء نے کیا. عبادت سب نے کری، اللہ کی ہم سب نے کری. ایک نارمل نیک انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، زکوٰۃ، خیرات، نماز، روزہ، اپنے معاملات اچھے رکھتا ہے، خود اپنی ذات سے جھوٹ نہیں بولتا، خود اپنی ذات سے دھوکہ نہیں دیتا. یہ ایک نارمل عام انسان ہے. میں اور آپ ایک نارمل عام انسان، نارمل نیک انسان نہیں ہیں. میں اور آپ کون ہیں؟ میں اور آپ رسول کے رسول ہیں. ہمیں خود بھی سچ بولنا ہے، دوسروں سے بھی کہنا ہے سچ بولو. ہمیں خود بھی دھوکہ نہیں دینا، دوسروں سے بھی کہنا ہے دھوکہ مت دو. ہمیں خود بھی نماز پڑھنی ہے، ہمیں دوسروں سے بھی کہنا ہے کہ تم بھی نماز پڑھو. یامرہم بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیں گے. یہ ہے فرق جو ایک عام نیک انسان اور ایک رسول میں ہوا کرتا تھا. اور کس کا درجہ بلند تھا؟ رسول کا. تو ایک عام نیک انسان میں اور عمل بالمعروف کرنے والے میں کس کا درجہ بلند ہوگا؟ امر بالمعروف کرنے والے کا درجہ بلند ہوگا. اتنی امپورٹنس آتی ہے احادیث میں بھی کہ تم دعائیں قبول کروانا چاہتے ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دو. تم دعائیں قبول کروانا چاہتے ہو اپنی، تم لوگوں کو برائی سے روکو. زبان سے تو بولیں، اتنی تو ہمت ہونی چاہیے. کہہ کر تو دیکھیں، کیا پتہ کوئی ایک دفعہ کہنے پہ سمجھ جائے. لٹرلی مجھ کو یاد ہے ایک دفعہ میں کہیں، کم از کم یہ 20-22 سال پرانا واقعہ، ہم کہیں واک کرنے میں گئی ہوئی تھی. تھوڑی دیر کے لیے میں بیٹھی، ایک خاتون آ کے بینچ پر بیٹھی، بہت خوبصورت ینگ لڑکی تھی بالکل. تھوڑی بات چیت شروع ہوئی، قرآن کی بات نکلی، کچھ قرآن کی بات کری، کچھ حجاب کی بات نکلی، کچھ حجاب کی بات کری. اس کے بعد میری آنکھوں کے سامنے چند سالوں میں دیکھتے 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 الحمدللہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ہم خود ہی بعض دفعہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ لوگ کون سنیں گے، کوئی بھی نہیں سنے گا. کہوں کہ نہیں کہوں، جھجک تو آتی انسان کو، لیکن کہیں. ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے کس کو ہدایت دے. اللہ کو ہدایت تو دینی تھی، تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ذریعہ بنائے. میں اور آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اپنی بات میں اثر ہم خود نہیں ڈال سکتے، لیکن بولیں تو منہ سے، کر کے تو دیکھیں، کیا پتہ فرق پڑ جائے. امید پہ دنیا قائم ہے. پانی بھی پیتے ہیں، امید پر پیتے ہیں نا کہ پیاس بجھے گی. کون اثر ڈال رہا ہے پانی کے اندر؟ اللہ ڈال رہا ہے. پیاس بجھتی ہے کہ نہیں بجھتی؟ تو یہ اسباب کی دنیا ہے، عمل کرنا ہے. وہ حکم دے گا، جو نبی آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ معروف کا حکم دیں گے، مشورہ دیں گے، ماحول بنائیں گے. معروف کو علماء نے ایک سینٹنس کے اندر سمیٹا ہوا ہے کہ معروف کس کو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں التعظیم لامر اللہ، اللہ کے حکم کی تعظیم اور تعمیل. ٹھیک ہے، یہ ہے معروف. اور الشفقت، شفقت سمجھتے ہیں؟ مہربانی، رحمت. الشفقت علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا. یہ ہے سارے کا سارا معروف. اللہ کو اللہ کا حق دے دو، بندوں کو بندوں کا. اور کیا کریں گے؟ وہ ینہاہم عن المنکر، اور وہ بدی سے روکیں گے، شرک سے، کفر سے، قطع رحمی سے، والدین کی حق تلفی سے، ان سب چیزوں سے روکیں گے. اور یہ ہے پھر کیا؟ وظیفہ رسالت. ہمیں روکنا ہے بدی سے، ہم چپ نہیں رہ سکتے. برائی کو دیکھ کر چپ رہنا یہ برابر کی برائی ہے. وہ برائی میں حصے دار بن گیا جو برائی کو دیکھتا ہے اور بولتا نہیں. بہت نہیں بولیں. ینہاہم عن المنکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے یہی بولتے رہیں. کتنی دیر نیکی کا حکم دینا ہے دن میں؟ 24 گھنٹے ہیں نا ہمارے پاس. کتنی دیر مجھے بتائیں؟ پورے دن میں آپ مجھے بتائیں میں کتنی دیر کسی سے کہوں، جہاں بھی موقع ملے، کتنا کام، کتنی دیر کے لیے یہ کام کروں، کتنی دیر کسی کو برائی سے روکوں؟ آپ بتائیں. جی 3 بار. ٹائم بتائیں، ٹائم پیریڈ بتائیں، منیمم ٹائم بتائیں. منیمم ٹائم مجھے کتنا انویسٹ کرنا چاہیے؟ جی 10 منٹ. آپ بتائیں.
کتنا موقع؟ منیمم کرائٹیرین بتائیں نا کوئی. ایسی کلاس کتنی دفعہ لگانی چاہیے؟ کتنے لوگ آ کر بیٹھیں گے اس طرح سے؟ 1 منٹ بھی لگا دیا نا، کم از کم ہم نے اپنے اسکیجول کے اندر جو ایک ٹک تھا وہ لگا لیا، ڈن. 1 منٹ. اور ہم اس کا اگر اندازہ لگائیں کہ 1 منٹ روز ہم کرتے رہیں گے تو مہینے میں پھر کتنے منٹ ہمارے جمع ہوں گے؟ 30. اور پھر سال میں کتنے جمع ہوں گے اور زندگی میں کتنے جمع ہوں گے؟ تو ہم ایک چھوٹی چیز کی نا اہمیت کو کم نہ سمجھیں. ایک سانس آتا ہے نا، ایک سانس، اور اس سے زندگی ہمیں ملتی رہتی ہے. تو ہم سب اگر جو اتنی یہاں بیٹھی ہیں، اگر ہم سب اپنی زندگی اپنے دن میں سے 1 منٹ لگائیں گی تو ملٹیپلائی کر لیں ہم کتنی ہیں یہاں پر. کتنے مسلمان ہیں اس وقت؟ 1.7 بلین تقریباً مسلمان ہیں. 1.7 بلین مسلمان اگر اپنے دن میں سے 1 منٹ لگائیں گے تو 1.7 بلین منٹ لگ رہے ہیں نا. تو بہتری کیا نہیں آئے گی؟ ہم بولتے ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہی نہیں ہیں، کرتے ہی نہیں ہیں. سب سے بڑا ڈر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے تم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، اپنی شکل دیکھی ہے تم نے آئینے کے اندر جو بولنے کھڑی ہو گئی. تو جب ہم بولیں گے نا تو ہم خود بھی ٹھیک ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وی ہیو ٹو ریز آر وائسز، ہمیں اپنی آوازیں بلند کرنی ہیں، اس سے خیر نکلے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور جس کو بھی جتنا زیادہ موقع ملے، گھنٹے لگا سکتے ہیں گھنٹوں لگائیں، دنوں لگا سکتے ہیں دنوں لگائیں. لوگوں نے زندگیاں لگا دی ہیں اس کے اندر، زندگیاں لگائیں الحمدللہ، لیکن بیر منیمم 1 منٹ تو دن میں لگانا ہے. کوئی ایک اچھے کام کا مشورہ، حکم، فیسیلیٹیٹ، ایک برے کام سے روکنے کا مشورہ، حکم، یا برے کام سے روکنے کے لیے ماحول بنانا. اور کیا کریں گے؟ وہ یحل لہم الطیبات، اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کریں گے. جیسے کہ اونٹ کا گوشت یا خرگوش کا گوشت انہوں نے حرام کر لیا تھا، چربی اپنے اوپر حرام کر لی تھی، وہ سب چیزیں حلال کر دیں گے، ہلکا کر دیں گے تم کو. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزیں حرام کر دیں گے. مردار ہے، خون ہے، شراب اور جوا، زنا، چوری کرنا، اللہ کی آیتیں بیچنا، ان سب چیزوں سے روکیں گے. تو پتہ یہ چلا ہم کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو کچھ حلال ہے وہی طیب ہے، وہی پاک ہے بس. اور جو حرام ہے وہ سب خبیث ہے، سب گندہ ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اب اگر دیکھیں نا، ایک تو الفاظ کا بھی کھیل ہے. فار ایگزامپل کہنا کیسینو، اس سے ایک گلیمر کا تصور آتا ہے کہ نہیں؟ کیا چمکتا ہے آنکھوں میں؟ وہ تصویریں، وہ لائٹیں، وہ خوبصورتیاں، وہ مناظر. کیسینو کے بجائے کہنا جوئے کا اڈا، کیسا لگتا ہے؟ لوگ باقاعدہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ جوئے کا اڈا کیوں کہا، وہ تو کیسینو ہے. کسی کہنا یہ گیمبل کرتا ہے، کہنا یہ جواری ہے. فرق پڑتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. کہنا یہ پرفارمنگ آرٹس ہیں، کیسا لگا؟ بہت پیارا. کہنا یہ بھانڈ میراثی، یہ کیسا لگا؟ یہ تو کوئی نہیں اچھا لگا. کہ شی از اے ڈانسر، یہ ناچنے والی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ دیکھیں یہ فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے. آل دیز تھنگس میک اے ڈفرینس. تو ایک خبیث چیز کو خوبصورت نام دینے سے وہ اس کی خباثت نہیں چلی جائے گی، اس کی گندگی نہیں چلی جائے گی. تو جو ٹرمینالوجی کا کھیل کھیلا ہے نا شیطان نے، ہمیں بھی ٹرمینالوجی کا کھیل کھیلنا ہے. ہمیں ایسی ٹرمز یوز کرنی ہیں کہ جس سے نفرت پیدا ہو دلوں کے اندر. جیسے جو بہت زنا کرنے والے لوگ ہوتے تھے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اوروں کا تھوکا چاٹتے ہیں. ایک گھن آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اور کہنا لیونگ ٹوگیدر. پہلے کہتے تھے ناجائز بچہ، اب کہتے تھے لو چائلڈ، اب کہتے ہیں. تو ٹرمینالوجی کے کھیل ہیں نا سارے کے سارے. لیکن بہرحال خبیث چیز کے اوپر کتنا بھی خوبصورت ٹائٹل لگا دیں وہ خبیث ہی رہے گی. زہر کے اوپر لکھ دیں کہ شہد ہے، وہ شہد نہیں بن جائے گا. یہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اس ٹرمینالوجی نے ہمارے مائنڈ سیٹس کو کتنا تبدیل کیا ہے، کتنا متاثر کر دیا ہے ہم کو. کتنی گندی، کتنی خبیث چیزیں دنیا جب سے بنی ہے، جب سے ان چیزوں کو گندا سمجھا گیا،
کیا سجا کر آج پیش کیا گیا ہے ان کو. لگتا ہے کہ بیسک ہیومن رائٹس کا وہ حصہ ہیں. تو جو اللہ کی شریعت میں حرام ہے بس وہ خبیث ہے, بس وہ گندہ ہے. وَيَدَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور جو ان پر لدے ہوئے بوجھ تھے وہ اتارتا ہے, اور جو بندشیں جن میں کہ وہ جکڑے ہوئے تھے وہ کھولتا ہے. اسر اور اغلال یعنی شریعت میں جو انہوں نے خود بھاری پن پیدا کر لیا تھا سب ہلکا کر دیں گے. اللہ کے رسول نے ہمیں بہت ہلکی شریعت لا کر دی ہے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے معاشرتی طور پر بھی ہم کو بہت ہلکا رکھا ہے. تو سخت احکامات جو تھے بنی اسرائیل کے نرمی کریں گے. جو توق رسومات لوگوں نے خود ایجاد کر لی تھیں جس سے کہ مذہبی زندگی, جس سے کہ معاشرتی زندگی بوجھل ہو کے رہ جاتی ہے, سب ہٹا کر دین کو, عبادت کو, معاشرت کو بالکل ہلکا پھلکا کر دیں گے. اور ہے ہی دین ہمارا ایسا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحہ, اللہ کو سب سے محبوب جو دین ہے وہ حنیف دین ہے, آسان حنیف دین اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے. بخاری میں حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار, نہ نقصان پہنچانے کی ابتدا کرو نہ بدلے میں نقصان پہنچاؤ. اور آج ہم نے کیا کیا, اتنی ہلکی شریعت کو اتنا بھاری ہم نے کیا, سارے ہم نے بوجھ اپنے اوپر ڈال لیے. ہر بدعت کو آپ دیکھیں, ہر بدعت بھاری ہے, ہر سنت ہلکی ہے. استغفار کرنا کتنا ہلکا ہے نا, استغفر اللہ استغفر اللہ, قصہ ختم. کوئی مر گیا, دنیا سے چلا گیا, کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ شریعت کیا کہتی ہے مجھ سے اور آپ سے؟ مرنے والوں کے لیے کیا کرو؟ صدقہ کرو, خیرات کرو اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو. سمپل. کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے, کراچی میں کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا, کیا کرے گا امریکہ میں بیٹھ کے؟ استغفار کرے گا, دعائیں مغفرت کرے گا اس کے لیے. ہر جگہ کر سکتا ہے, ہر جگہ ایصال ثواب کر سکتا ہے, صدقہ کر کے, خیرات کر کے. ہم نے کیا کیا شریعت کے نام پہ؟ ہم نے اس دعائیں مغفرت کو اتنا بوجھل, اتنا بھاری بنایا, ڈھیر پیسہ خرچ کرنا اس کے اوپر, ڈھیر وقت لگانا اس کے اوپر, سویم کرنا, پھر جمعراتیں کرنا, پھر اس کے بعد چہلم کرنا, پھر برسیاں کرنا, پھر قبروں پر چراغاں کرنا, پھر وہاں پہ امام صاحب کو یا کسی قاری صاحب کو بٹھا کے قبروں پہ تلاوت کروانا. یہ ہم نے سارے کام کر لیے. تو لہٰذا ان کو ہلکا کریں اور معاشرے کا تو ذکر ہی نہ چھیڑیں تو بہتر ہے. کتنا آسان ہے ہمارے شادی کا معاملہ, موت کا معاملہ, پیدائش کا معاملہ, لڑکیاں لڑکے سب اللہ نے کتنے ہلکے رکھے ہیں ہمارے اوپر, بیٹیاں بیٹے. کیسے اللہ نے معاشرتی طور پہ بوجھ کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے, سوشل رسپانسبلٹیز بانٹی ہیں, اور کتنا بھاری پھر ہم نے ان چیزوں کو خود کیا. خود ہی ہم سوچیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب ہم پہ سے بوجھ ہٹا دیے, اور جنہوں نے حقیقت میں سنت پر عمل کیا ہے ان کی زندگیاں آپ آج دیکھیں کتنی ہلکی ہیں. پوچھیں ان سے جن کی بیٹیاں ہیں اور وہ معاشرے کی رسومات کے حساب سے شادی بیاہ کا معاملہ کر رہے ہیں, اور ان سے پوچھیں جن کی بیٹیاں ہیں اور وہ سنت کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں. وہ کہیں گے کہ ایسی تو 10 بھی بیٹیاں ہوتی تو بھاری نہیں تھیں ہم کو. الحمدللہ سارے اللہ تعالیٰ نے بوجھ ہٹا دیا. ہمیں خود ہی شوق ہے دراصل اپنے پر چیزیں لادنے کا. یہ بھی اب میری اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کو ہلکا کریں. تب کرنا کیا ہے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, جو لوگ ان پر ایمان لائیں. اور ایمان ہو نہیں سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سچا جب تک کہ شدید محبت نہ کی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے, ایمان کا حصہ ہے. تو جہاں اللہ کی محبت ہم مانگیں وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی مانگیں, اور وہ آ نہیں سکتی جب تک آپ ان کو جانیں نا. تو سیرت کا مطالعہ اس کو لازم کر لیں کہ ہمیں سیرت ضرور پڑھنی ہے یا سننی ہے. وَعَزَّرُوهُ, اور اس کی حمایت کریں, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں آنر سمجھ کے کہ the pleasure is mine, the honor is all mine. اور ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ بتائیں, کیا کھانا بھجوائیں گے؟ کیا وہ بیمار ہوں گے تو ہم کیا تیمارداری کریں گے؟ ان کی مدد کیا ہے؟ ان کے مشن میں اپنا حصہ ڈالنا, ان کے دست و بازو بننا. آپ چلے گئے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں, رسول
چلے گئے ہیں, رسالت ختم ہو گئی ہے. کار رسالت تو نہیں ختم ہوا, کام تو نہیں ختم ہوا, رسالت کا کام تو جاری ہے. تو کیسے میں اور آپ بے حس ہو کے بیٹھ سکتے ہیں؟ کہاں تک میں اپنے منہ میں نوالے ڈالے جاؤں گی؟ بس کہاں تک خالی میں اپنے ہی گھر کے اندر بیٹھ کے گھر کو جھاڑتی پہنچتی رہوں گی؟ وہ بھی سب ہو جائے گا اور یہ بھی کام ہوگا. بہت ٹائم ہے, 24 گھنٹے. ہفتے میں 7 دن رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے, سال میں اللہ تعالیٰ نے 365 دن رکھے ہیں. کوئی دنوں کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس. وی ہیو پلینٹی آف ٹائم. اگر ٹائم نہ ہوتا ہمارے پاس, ویڈیو گیمز نہ ہوتے. گھنٹوں 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 ان کے آگے گزرتے ہیں. اگر ٹائم نہ ہوتا تو یہ سیریلز نہ ہوتے جو گھنٹوں گھنٹوں لوگ بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں. بہت ٹائم ہے ہمارے پاس. اگر ٹائم نہ ہوتا تو یہ باتھ روم اتنے الیبوریٹ نہ ہوتے. اگر جا کر اور ضرورت پوری کر کے باہر نکلنا ہوتا تو پھر یہ محلوں کی طرح کے واش رومز نہ ہوتے لوگوں کے. ٹائم لگتا ہے وہاں پہ جا کے ان کا. تو جتنا واش روم میں ٹائم لگاتے ہیں, کیا اتنا ہی ٹائم کبھی دین کی تبلیغ کے لیے لگایا ہے؟ جتنا ٹائم پارلر میں لگتا ہے, کبھی اتنا ٹائم اللہ کے دین کے لیے لگایا ہے؟ اتنا ہی میں کہتی ہوں, اتنا ہی لگا لیں, چلیں اس سے زیادہ نہیں, تو بھی دین پر باہر آ جائے گی. تو یہ کام تو کرنا ہے, اور اللہ ہمارے ہاں مردوں کو جگائے, اللہ ان کو عقل دے کہ وہ کمانے سے اور کھانے سے اٹھ کر بھی کچھ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ ذمہ داری ڈالی ہے. کیا پتہ میں اور آپ تو پھر بھی چھوٹ جائیں ہلکے پھلکے. یہ مرد کیسے چھوٹیں گے میرے اور آپ کے؟ یہ ہمارے باپ, ہمارے بھائی, ہمارے شوہر, ہمارے بیٹے. کیا فکر نہیں ہے ہمیں ان کی؟ کیا خالی بس ہم ڈگریوں پہ ڈگریاں ان کو دلوائیں گے, خالی بس ان کے نوکریوں پر فخر کریں گے, بس یہ کرتے رہیں گے, حسین سے حسین بہو ڈھونڈتے رہیں گے بس ان کے لیے؟ ان کو بھی سوچنا چاہیے اور ہمیں بھی ان کے لیے سوچنا چاہیے. اللہ نے بڑی ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان کے اوپر, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت ہونے کے ناطے مجھے کچھ بھی کام نہیں کرنا. میرا بھی اپنا فرنٹ ہے, مردوں کا محاذ الگ ہے, میرا آپ کا محاذ الگ ہے. اور ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ معاشرے کی فوز و فلاح یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری میں آنے والی چیز ہے. یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم معاشرے کو ہلکا کریں. تو یہ مدد کرنی ہے ہم کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ہاتھ ڈالنا ہے, مشن میں ہاتھ بٹانا ہے. وہ نصروا ہو, اور اس کی نصرت کریں. نصرت کیا؟ ایسی مدد جو کامیابی تک پہنچا دے. نچوڑیں اپنے آپ کو, لگائیں وقت, بہائیں پسینہ, کریں محنت, جاگیں راتوں کو, چھوڑیں اپنی نیند کو, علم حاصل کریں اور اس کا نور پھیلائیں پھر آگے. یہ نصرت ہے. اس کو پیش کریں بہترین طریقے سے. اللہ نے آپ کو انگلش سکھائی ہے, بہترین انگلش میں آپ لوگوں کو تبلیغ کریں. اللہ تعالیٰ نے ایکسیس دی ہے, اسکولوں میں جا کے بچوں کو بتائیں. سب سے زیادہ اس وقت ہمیں اسکولز اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کا رخ کرنے کی ضرورت ہے. اٹس اے نیڈ آف دی آر. جائیں, جا کے بتائیں. اور جن کو آپ میں سے انگلش اچھی آتی ہے, بہت بڑا اللہ نے آپ کو ایڈوانٹیج دیا ہے. یہ انگریزی کی دنیا ہے اس وقت, خاص طور پہ جس خطے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں. لیکن انگلش نہیں آتی, کوئی بات نہیں, اردو میں بتائیں. اردو نہیں آتی, پنجابی میں بتائیں, سرائکی بتائیں. بتانے سے مت چوکیں, مدد کریں. اور خود اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھ کو چلتا پھرتا نمونہ بنا دے اسلام کا. قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. اپنی اصلاح کریں اور کبھی غافل نہ ہو اپنی اصلاح سے. کبھی نہ سوچے کہ میں بہت اچھی ہو چکی. ہم کبھی نہیں ہوں گے بہت اچھے. ہمیشہ ہمیں کمی نہ کوئی کمی رہ جائے گی. کانسٹنٹ اپنے اوپر محنت کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ نصروا ہو, کیسے صحابہ نے آپ دیکھیں اپنا تن من دھن لگا دیا آپ کے لیے. کیسے اپنے جہاں آپ کا پسینہ بہا, انہوں نے لٹرلی خون بہایا ہے صحابہ نے. ہم تو خالی نعتیں سن کر روتے دھوتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ نعتوں میں ہم نے جو ہے محبت کا اظہار کر دیا, بس محبت کا حق ادا ہم نے کر دیا. میں نے تمنا ظاہر کر دی, ہائے مدینے میں مر جاؤں, بس میں تو جنتی ہو گئی, میں تو شفاعت کی حقدار ہو گئی, چاہے سر پہ دوپٹہ بھی میرے نہ ہو. ایسے کوئی نہیں ہونے والا, ایسے نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا تھا اس عورت کی طرف سے جو باریک کپڑوں میں آئی تھی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شفاعت کے, میٹھی میٹھی شفاعت کے حقدار ہو جائیں گے, سود کھا کر اور سود کما کر اور حرام کھا کر. کبھی بھی نہیں ہوگا. تو نصروا, ان کی مدد کرنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ روشن مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. وہ لائٹ ہاؤسز ہیں ہمارے سامنے کہ کیسے انہوں نے مدد کی ہے. کچھ تو ان کے نقش قدم پہ چلو. واتبعوا النور الذی انزل معہ, اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں گے جو اس کے ساتھ نازل ہوا. کون سی روشنی ہے یہ؟ قرآن کا نور. کتنے خوش قسمت ہیں میں اور آپ کہ اللہ نے چراغ ہماری زندگی میں روشن کر دیا.
پتہ نہیں کہاں بھٹکتے، کہاں اندھیروں میں پڑے رہتے، ایسے ہی مر جاتے. جیسے جانور کھاتے پیتے بچے پیدا کرتے ہیں مر جاتے ہیں نا، ہم بھی ایسے ہی مر جاتے. پتہ نہیں کیا اللہ کو ادا پسند آئی ہے، پتہ نہیں کیا اللہ نے کرم کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی میں کھلا دی. ایک پکارنے والے کی پکار ہمارے کان پہ پڑ گئی، ربنا ان سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ اللہ نعمت الاسلام وکفا بہا نعمہ. کتنی قدر کریں اور کتنا شکر ادا کریں ہم اللہ تعالیٰ کا. تو اس نور کی اب پیروی بھی کرنی ہے. ہمیں سب کو چھوٹے چھوٹے چراغ بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جس مجلس محفل میں بیٹھیں، 3 گھنٹے بیٹھے ہیں خاندان کے ساتھ، 1 منٹ بات کر لیں بس. بیٹا نماز پڑھ لیا کرو، بیٹا قرآن پڑھ لیا کرو. اس میں تو 1 منٹ بھی نہیں لگ رہا. اور آپ یقین جانیں اگر آپ نے فل 1 منٹ بات کی نا، کہیں گے کہ اماں آپ ہر وقت تبلیغ کرتی رہتی ہیں، کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے آپ کے پاس سوائے دین کے، ہر وقت ریلیجن. 1 منٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن کہنا ہے، ٹھیک ہے، برا نہیں ماننا، چپ نہیں ہونا، بولے جانا انشاءاللہ تعالیٰ. کیوں؟ اس لیے کہ اولئک ھم المفلحون، یہی ہیں بس فلاح پانے والے. اس کے علاوہ کسی کے لیے فلاح نہیں ہے. جو یہ خوبیاں بیان کر دی ہیں کہ آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، جن میں یہ خوبیاں ہیں، اولئک ھم المفلحون. ہم حسر کے لیے ہے، صرف یہ کامیاب ہوں گے، ان کے علاوہ اور کوئی کامیاب نہیں ہوگا، سب ناکام. اور یہ فلاح پانے والے صرف یہی ہیں. پوزیشن ہولڈر نہیں کہا ہے ان کو کہ یہ چاند تارے بن جائیں گے، مقرب بن جائیں گے، بیئر منیمم بس کامیاب ہو جائیں گے، فیل نہیں ہوں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے، کم از کم اتنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو یہ فلاح پانے والوں میں شامل فرمائے.